دل کے احساس کو لفظوں کا سمندر دے دو، پھول کے ہاتھ میں جذبات کا خنجر دے دو، شیشے دل کی تمنا کا بھرم رکھنا ہے، جوہر عشق و وفائیوں کا پتھر دے دو۔ یہ بھی عرض کرتا ہوں ہم رند ہیں ایک جام محبت کا پلا دو، ہم رند ہیں ایک جام محبت کا پلا دو، اللہ کے محبوب کا دیوانہ بنا دو۔ محترم سامعین، انتہائی عشق و محبت و سوز و گداز سے بھرپور نعتیہ کلام سے نوازنے کے لیے آپ کے دروازے دل تک حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب کو پہنچا دیا گیا ہے۔ آئیے ہم حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی بہترین نعتوں سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرین گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مؤدب اور بڑی سلیس زبان میں میری توصیف تمہید باندھی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حقیقتاً میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ میری حقیقت صرف اتنی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی مائیں اپنے خوبصورت بچوں کو نہلاتی دھلاتی ہیں صاف شفاف کپڑے زیب تن کر کے، اور پھر جب ان کی طرف دیکھتی ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ نظر زدہ ہو جائے تو اس کے پیشانی پر ایک دھب لگا دیتی ہے۔ اس اہم اور خوبصورت مجلس کے اندر میری حقیقت واقعتاً اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جیسا کہ ماں نے ایک دبا لگا دیا ہو۔ میرے بھائیوں، میں اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوں، نہ کچھ حقیقت رکھتا ہوں، صرف ان حضرات کی محبتیں اور ان کی یہ کلمات میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعا بنا کر کے اپنی بارگاہ میں پیش کر لے گا اور میرے لیے سرمایہ نجات آخرت بن جائے گا انشاءاللہ۔ ہم ایک مناجات باری تعالیٰ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ ہی کو سننے کے لیے سارا مجمع جمع ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے، خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے، مگر یہ شرط ہے سر اپنا خود ہی خم کر دے، خدا کریم جسے تو چاہے مسرت دے، شادمانی دے، جسے تو چاہے، جسے تو کر دے، یار تجھے وقف رنج غم کر دے، خدا کریم۔ اور حاضرین، یہ بزم، یہ محفل، یہ انجمن عمومی انجمن نہیں ہے، بلکہ اس میں خاصان رسول اور خاصان مولا گل جو ہے تشریف رکھتے ہیں، ایسے لوگ کہ جن کی توجہ جو کسی سالک کی طرف مبذول ہوتی ہے تو ان کی دلوں کی کایا پلٹنے کے 100% امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرا ایک شعر میں نے اسی مناجات کے حوالے سے پیش کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے، کر رہا ہوں، اور تو آپ سنیں اس کو خاص طور سے، اسی کے لیے میں نے اس مناجات باری تعالیٰ کا انتخاب کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب اس طرف اپنے بندوں کو متوجہ فرماتے ہیں، خاص طور سے ایمان والوں کو بھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. بہت ساری آیت ہے اس مفہوم کی. میں نے جب ان کو پڑھا اور غور کیا تو سوچا یا اللہ یہ عظیم ترین تیری نعمت ذکر کی دولت یہ تیری عطا کے بغیر، تیری عنایت کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتی ہے مولا؟ عطا فرمائیے. تو میں نے دعا کی، یہ دو شعر آیا سنو. ارشاد. خدا کریم. اور بڑے پیر صاحب، پیر فقیر مولانا عبدالغفار صاحب نقشبندی کی یہاں پر میں نے پڑھا تو حضرت ہی نے یہ فرمایا تھا کہ پھر جب یہ شعر آپ نے کہا ہے تو اس کا نتیجہ بھی تو برآمد ہونا چاہیے. تو پھر میں نے بولا اب جو میں آگے پڑھوں گا وہ اسی کی جو ہے تضمین ہے. جی. خدا کریم وہ دل عطا ہو کہ جو ذکر سے منور ہو، وہ دل عطا ہو، وہ دل عطا ہو کے مولا، وہ دل عطا ہو کے جو ذکر سے منور ہو، وہ آنکھ دے جو فلک آنسوں سے نم کر دے، وہ آنکھ دے جو فلک آنسوں سے نم کر دے. خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے. خدا کریم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت نہ دل بسیجے نہ آنکھ نم ہوئی. معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی کھوٹ ہے، خرابی ہے. آئیے پھر کو دور کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مشاعرہ نہیں بلکہ اس کو ایک خانقاہ بنا دو. اس لیے کہ بہت سارے اکابر علماء یہاں تشریف پرتم ہیں جو بذات خود بھی صاحب دل ہیں اور بہت سے سالکین کی رہنمائی کا کام انجام دے رہے ہیں اور مختلف انداز میں مختلف پیرائی میں یہ خدمت دین میں سرگرم عمل ہیں. تو ایسے لوگوں کی توجہ یقیناً نام کے لیے باعث ہدایت ہے. تو سب بولو میرے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل کو اگر چمکانا ہے، گریمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے اور نگری نگری گانا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گلیوں میں چوباروں میں کوچوں میں بازاروں میں شام و سحر اور رات اور دن بندے یہی کلمہ گن. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. گلہائے گلشن میں فنکاروں کے فن میں ہر دل کی دھڑکن میں
إلا الله لا زور سے کہیں لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحدت کے میں خانوں میں رندوں میں پیمانوں میں مولا کے دیوانوں میں اب دھنے یہی مستانوں میں لا الہ إلا الله لا إله 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 إلا الله بالائی میں بستی میں ویرانے میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں وہ کہتا پھر یہ مستی میں لا إله إلا الله 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 تجھ کو آگے بڑھنا ہے نفس عدو سے لڑنا ہے منزل مل جائے گی تجھے پر ہر دم یہی پڑھنا ہے لا إله إلا الله 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 مجلس کے انوار میں بھی علماء کی گفتار میں بھی مرشد کے افکار میں بھی محسن کے اشعار لا إله إلا الله 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دل عطا ہو کے مولا وہ دل عطا ہو کے جو ذکر سے منور ہو وہ آنکھ دے جو پلک آنسوں سے نم کر دے وہ آنکھ دے جو پلک آنسوں سے نم کر دے خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے تیری عطا ہے اے مولا کریم محسن پر تیری عطا ہے تیری عطا ہے اے مولا کریم محسن پر جو خون دل سے یہ حمد و ثنا رقم کر دے جو خون دل سے یہ
محترم کر دے تیری عطا ہے اے مولا کریم ہم سب پر جو اپنے ذکر کی خاطر ہمیں بہم کر دے خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے خدا کریم. سننے کی ناطے بات سناتا ہوں اور خیال رہے کہ میں اپنا سبق تو اڑا رہا ہوں اور نئی چیزیں تو سنانے کے لیے ہمارے جو ہے ابھی طارق جمیل صاحب مفتی صاحب نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ ان کا انتظار کیجیے. اب سنو اور یہ بھی میں تنہا نہیں پڑھوں گا بلکہ پیارے آقا کا ارشاد اس پر میں یہ عمل کروں گا آپ یہ عمل کریں. آپ فرماتے ہیں کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے من صلی علیہ مرتن صلی اللہ ملائکتہ علیہ وسلم حق تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو آئیے ہمارا مقصد یہاں حاضر کا صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کی رحمتیں بٹور کر جائیں انشاءاللہ. کہ سرور دی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر شافی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوب. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سنو نعت پاک پھر جان مسائل پیدا ہو رہا ہے. جن سے ہمیں قرآن ملا ہے دین ملا ایمان ملا ہے عقبہ کا خان ملا ہے جنت کا سامان ملا ہے جنت کا سامان ملا ہے سب سے مکرم سب سے معظم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے قیام اقرا سنایا اور وحدت کا درس پڑھایا بندے کو خالق سے ملایا خالق نے پھر کیا نہ سکھایا خالق نے کیا نہ سکھایا علم الانسان ما لم یعلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو شہر اولاد نمائے جس کے لیے کونین سجائے عرش پہ جو خالق سے ملائے جس کا ثنا عرش اڑائے جس کا ثنا عرش اڑائے داور حق محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آرے احسان محسن صاحب آرے احسان محسن صاحب شاعر اسلام آرے احسان محسن صاحب علماء دیوبند جمعیت علماء ہند آمینہ
मुज़म्मिल मुदस्सिर रब ने किस किस नाम से चाहा, जिसके दर के गदा है शाह, हुरो मलक ने जिसको सराहा, हुरो मलक ने जिसको सराहा, वही है मोहसिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, हजरत का एक बहुत अजीब कलाम है। आपको मैं बताता चलूं कि वो ऐसा कलाम है कि उसको सुन करके 4 गैर मुस्लिमों ने हजरत के हाथ पर कलमा अभी हजरत के साहबजादे ने शुरू में वो कलाम पढ़ा था। मैं जब यहाँ आया तो ये हजरत लेकर के आया था, ये तमन्ना लेकर के आया था कि हजरत के पास जब जाऊंगा और मुझे मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह मैं हजरत से ये कलाम जरूर पढ़वाऊंगा इंशाअल्लाह। तो हम हजरत से 10 बस्ता दरख्वास्त गुजार हैं कि वो मेरा नबी हजरत की जुबानी सुनना चाहते हैं हजरत इंशाअल्लाह। सोच रहा था कि जब हमारे दोस्त मुफ्ती साहब ने ये इंडिया आपको दे दिया कि मैं कुछ नया में लाया हूँ, तो अगर मैंने नया सुनाया तो फिर ये बात कुछ नहीं रहेगी। क्या बात, क्या बात है। आप इससे पहले मेरी फरमाइश कर रहे हैं, अब मैं इतना ताज़ा दम भी नहीं हूँ जैसा हमारे हजरत मुफ्ती साहब नौजवान हो तो अपनी जवानी की जोश और जज्बे के साथ आपके दरमियान आएंगे। मैं बूढ़ा उनका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो जिसके लिए सजी है, सुभान अल्लाह, से बनी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की, वो हाशिमी मक्की बदनी अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहमद है मोहम्मद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, माशाअल्लाह जिंदाबाद। बहुत खूब माशाअल्लाह। नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रफ़ रफ़ शब मेराज हुआ है, माशाअल्लाह वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रफ़ रफ़ शब मेराज हुआ है। असरा में इमामत, असरा में इमामत जिस नबियों की मिली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। किस दर्द ज़माने में थी मज़लूमी औरत, फिर किसकी बदौलत मिली से इज्जत और रफ़अत, वो मोहसिन गमख़ार, वो मोहसिन गमख़ार हमारा ही नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो इनका नबी, उनका नबी, सबका नबी है।
के लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की, वो हाशमी मक्की मदनीयुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। बहुत खूब बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब कारी साहब। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर बहुत वाले तो ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा, आँख खोलो उठो याद रब को करो, कान खोलो सुनो जिक्र हक का सुनो, कान खोलो सुनो आज नाते सुनो, यूं ही गवाने से क्या फायदा। और सुनो नौजवानों, आपसे मुझे बहुत मोहब्बत है, आपने महफिल ये मजलिस ये बज़्म ये मुशायरा सजाया, वाकई हम तो इसके अहल नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने हमें ला बिठाया। जवानी अल्लाह की नेमत है, ऐसी नेमत जिसका कोई बदल नहीं होती, इसका कोई बदल नहीं होता, जहाँ लगते हैं ये 4 चांद लग जाते हैं दुनिया पर। अगर जवान अपनी इस नेमत को खर्च करता है तो दुनिया में 4 चांद लग जाते हैं, आखिरत पर लगाता है तो विलायत का परवाना मिलने में कोई लेकिन अफसोस कि हमारे नौजवानों की ये अजीम शान दौलत गली कूचे में ज़्यादातर ज़ाहिर होती है, और यहाँ के नौजवान उससे मैं समझता हूँ मुस्तस्ना है। तो इसलिए कि ऐसी महफिल का सजाना ये दलील है इस बात की। सुनो ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा, अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते पे फूला है तू, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर। शायर इस्लाम कारी एहसान मोहसिन साहब, कारी एहसान मोहसिन साहब। ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। और इस नस्लों को मैंने मिसालों से आम सहन बनाने की कोशिश की है, लफ्ज़ तो लंबी है लेकिन मैं इक़्तिबासात पर इक्तिफा करता हूँ। सुनो खासतौर से शद्दाद के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसकी तशरीह की ज़रूरत नहीं है, और तशरीह करके शेर बेवज़न हो जाता है। आप सब उलमाए कराम की मजलिसों में बैठने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है। सुनो खासतौर से कितना मशहूर किस्सा है शद्दाद का, रूह जब उसके तन से निकाली गई, रूह जब उसके तन से निकाली गई, मरता मरता भी लोगों से कहता गया, मरता मरता भी लोगों से कहता गया, ऐसी जन्नत बनाने ख्वाब गफलत में सोए
عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. بہت خوب ماشاء اللہ. قارون کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا. قاری صاحب مشاعرہ نور لیا. اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی بول لی. جیسے آج کل کے بہت سارے بخیل لوگ جو جاتے ہیں کہ مولویوں کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں, دینا تو زندہ نہیں ہوتا ان کو, لیکن تو میرے شعر کو تو خاص سنیں کہ مالداری میں مشہور قارون تھا, وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا. جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا ایسے بھیجا خزانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. بہت خوب, بہت اللہ. قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا, وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا. اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا, اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا, یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ. غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. نوجوانوں نے جلسہ تو کروا دیا, نوجوانوں نے جلسہ بھی کروا دیا, جو مناسب تھا ہم سے وہ سنوا دیا. آپ نے سن لیا گر عمل نہ کیا, پھر تو سننے سنانے سے کیا فائدہ. غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. حاضرین آپ سے گزارش ہے ہاروں کا چادروں کا سلسلہ ختم کرے, نوازشات عنایات کا سلسلہ ہی باقی رکھے. شال اور ہار کا بہت جو ہے استعمال ہو چکا ہے. پچھلی صفوں سے عنایات. یہاں پر ہے طارق جمیل, ان کو سننے کی اب کیجیے گا سبیل. کرما برما جو ہے مفتی طارق جمیل, ان کو سننے کی اب کیجیے گا سبیل. آپ نے ان سے جی بھر نہیں گر سنا, ان کو بلانے سے کیا اسٹیج پر نہ آئے ہوئے ساتھ اسٹیج پہ نیچے رہے. جلوہ فرماتے سبحان اللہ. جی خالق شاکر یہاں, جلوہ فرماتے خالق جو شاکر یہاں, شاعری کے بھی ہے یارو ماہر یہاں, شاعری کے لوگوں ماہر یہاں. آپ نے ان کی لوگوں, آپ نے ان کی گر, آپ نے قدر گر ان کی پوری نہ کی, پھر تو مجلس سجانے سے
मुकर्रम कारी साहब, क्या बात है, जज़ाकुमुल्लाह। बहुत जी, बहुत सारी फरमाइशें आई हैं, इंशाअल्लाह कारी साहब सुनाएंगे। जलवा फरमाए खालिद शाकिर आहा, दोस्त तो आप सब पर हैं वो मेहरबान। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही। उनकी गर कदरदानी न की फिर तो मजलिस सजाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। माशाअल्लाह, बहुत है यहाँ पर जो रहमान भाई संसदा क्या बात है, माशाअल्लाह, आपकी खातिर उसने न क्या कुछ किया। बहुत खूब, आपकी खातिर उसने न क्या कुछ किया। आप मिलजुल के आगे बढ़ाओ उसे। आप मिलजुल के आगे बढ़ाओ उसे, वरना जन से में आने से क्या फायदा। गफलत में सोए हुए मोमिनों ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। नौजवान ने मनियार गली, नौजवान ने मनियार गली, अब्दुर्रहमान सेवा, अब्दुर्रहमान सेवा, नौजवान ने मनियार गली। है इदारा यहाँ पर जो दारुल कदा। है इदारा यहाँ पर जो दारुल कदा। आपका कर रहा है हंसी फैसला। आपका कर रहा है हंसी फैसला। जब ये दौलत यहाँ, जब यहाँ पर ये दौलत भी मौजूद है, फिर अदालत में जाने से क्या फायदा। गफलत में सोए हुए मोमिनों। अस्सलाम वालेकुम। काज़ी शरीयत, काज़ी शरीयत, मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब साहब, मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब साहब, कारी एहसान मोहसिन साहब, शायर इस्लाम, उलमाए देवबंद, जमीयत उलमाए हिंद, नौजवान ने मनियार गली। करम फरमाया मुफ्ती अय्यूब हैं, नांदेड़ वाले लोगों के महबूब हैं। जलवा फरमाया मुफ्ती अय्यूब हैं, अहले नांदेड़ के वही महबूब हैं। अहले नांदेड़ के वही महबूब हैं। गर अकीदत से उनकी जियारत न की, गर अकीदत से उनकी जियारत न की, फिर यहाँ फिर गर अकीदत से उनकी जियारत न की, फिर यहाँ उनके आने से क्या फायदा। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब अमल हो रहा है इनायात पर, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। एक साहब ने मोबाइल भी हजरत को हदिये में दिया है, अल्लाह ताला इनको देने को बेइंतजाम कबूल फरमाए। तहसीन पटेल साहब ने मोबाइल भी हदिये में दिया है। ये होता है सच्चा सुनना, ये होता है अच्छा सुनना, इसको कहते हैं अच्छा सुनना। माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत माशाअल्लाह, अरे सब बहुत। 3-4 शेर में आपको हुकुल वतनी पे सुना देता जी। हूँ। यह जनवरी है और यौम जमहूरिया आने वाला है।
اور لوگ ہم پر اعتراضات کی بوچھار برساتے ہیں کہ ہم جو ہے وطن سے محبت نہیں رکھتے. جی جی اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. بے شک، بے شک. آپ جو ہے ہم حق بزموں میں چاہتے ہیں کہ اپنے وطن کا گیت گائیں. جی بالکل بالکل بالکل. یہاں حکومت کے فرشتے بھی ہیں، وہ لکھ کر کے لے جائیں گے ضرور. جی 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 ہمارا ملک ہمیں جان وطن سے پیارا ہے. ہندوستان ہندوستان ہندوستان. بہت خوب. ہمارا ملک ہمیں جان وطن سے پیارا ہے. ہر ایک گوشہ وطن کا جگر کا پارا ہے. ہر ایک گوشہ وطن کا جگر کا پارا ہے. میرے وطن کی زمین سمندر کی دھرتی ہے. میرے وطن کی زمین سمندر کی دھرتی ہے. خدا نے اس کو بڑی شان سے نکھارا. بہت خوب بہت خوب. ہمیں جان وطن سے پیارا ہے. کوئی ہو مسلم و ہندو کے سکھ کوئی عیسائی. کیا کہیں. کوئی ہو مسلم و ہندو کے سکھ عیسائی. ہے بھائی بھائی یہی قومیت کا دھارا ہے. کیا کہنے. بہت خوب. بھائی بھائی یہی قومیت کا دھارا ہے. ہمارا ملک ہمیں جان وطن سے پیارا ہے. کہیں ہو مسجد و مندر کلیسا و گرجا. کہیں ہو مسجد و مندر کلیسا و گرجا. ہر ایک مقام سے وحدت ہی آشکارا ہے. ہر ایک مقام سے وحدت ہی آشکارا ہے. ہمارا ملک ہمیں جان وطن سے پیارا ہے. زندہ باد ہندوستان 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 ہندوستان. ہمارے واسطے آسان ہے سر کٹا دینا. بے شک. ہمارے واسطے آسان ہے سر کٹا دینا. ہمارا ملک ہمیں خون دل سے پیارا ہے. ہمارا ملک ہمیں خون دل سے پیارا ہے. اور یہ شعر سنانے کے لیے میں نے ضروری سمجھا نظم کو سنانا. سنو خاص طور سے ہمارے قابل علماء کرام کی خاص طور سے کہ ہم ہی ہیں ملک کے غدار العجب محسن. سبحان اللہ. لکھنے والے بھی لکھ کے لے جائیں. ہم ہی ہیں ملک کے غدار العجب محسن. ہم ہی نے ملک کی تقدیر کو سنوارا ہے. بہت خوب بہت خوب. تقدیر کو سنوارا ہے. ہمارا ملک ہمیں جان کیا بات ہے. بہت خوب بہت خوب. نفرتوں کی فضاؤں میں رہ کر پیار کا آسمان رکھتے ہیں. نفرتوں کی فضا. بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے. آمین.
شاغل بنا دے مولا میرا دل بنا دے بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے پھنسا ہے دلدل اسیا کے اندر پھنسا ہے دلدل اسیا کے اندر تو اب طوفان کو ساحل بنا دے مولا میرا دل بنا دے بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے ہوا ہے نفس امارہ کے تابع ہوا ہے نفس امارہ کے تابع ہوا ہے نفس امارہ کے تابع تو اطمینان کا حامل بنا دے مولا میرا دل بنا دے میں ہر شے میں تجھے محسوس کر لوں میں ہر شے میں تجھے محسوس کر لوں تو ایسی آنکھ ایسا دل بنا دے مولا میرا دل بنا دے بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے ہمیں جو علم کی دولت عطا کی ہمیں جو علم کی دولت عطا کی اب اپنے فضل سے عامل بنا دے مولا میرا دل بنا دے میں محروم بصارت ہوں خدایا میں محروم بصارت ہوں خدایا بصیرت جلوہ منزل بنا دے مولا میرا دل بنا دے میرے دل کو کسی قابل بنا دے رسول اللہ کے صدقے میں یا رب رسول اللہ کے صدقے میں یا رب ہمیں فردوس کے قابل بنا دے مولا میرا دل بنا دے بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے سبحان اللہ ماشاءاللہ بزم تصورات سجی تھی ابھی بزم تصورات سجی تھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی کیا کہیں جبریل پوچھتے تھے فرشتوں سے روک کر کہ ادب آموز میرے پاس الفاظ نہیں کسی اور وقت بناؤں گا تیری تعریف میں چلی چلو میں 2-3 بند حضرت قاری حضرت محتمین صاحب پر سنا دیتا ہوں جی 2-3 بند اپنے شیخ کے سنا دیتا ہوں جی شیخ ہو ہمیں چھوڑ کر کہاں سبحان اللہ ہر سمت ظلمتوں کی گھٹائیں اب آیا شیخ زمن چلے ہو ہمیں چھوڑ کر کہاں آج کتنے سال مسلم اداس ہیں غمگین اہل علم اعظم اداس ہیں سب اہل دیوبند
مکرم اداس ہیں، جنوں ملک اداس ہیں، آدم اداس ہیں، آنسو بہا رہے، آنسو بہا رہے زمین اور آسمان، شیخ زمن چلے ہو میں چھوڑ کر کام۔ اے شیخ آج تم ہی فصیح اللسان تھے، اخلاق کے نمونہ تھے، شیریں زبان تھے، تم مشفق و شفیق و بڑے مہربان تھے، ہر شخص خاص و عام تھے، قدردان تھے۔ اب ہند میں نظیر، اب ہند میں نظیر تمہاری بھلا کہاں، شیخ زمن چلے ہو میں چھوڑ کر کہاں۔ تم قاسم العلوم کے ایک نورین تھے، اشرف علی کے قلب مبارک کی چین تھے، تم ہی تو ایک نور نگاہ حسین تھے، ایک صف میں عالموں کی تم ہی بین بین تھے۔ تھا ناز بزرگوں کو، تھا ناز بزرگوں کو تم ہی پر تو بے گماں، شیخ زمن چلے ہو میں چھوڑ کر کہاں۔ علماء دیوبند مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حسین احمد مدنی۔ دو تین بند میں اپنے شیخ مرشد حضرت مفتی مظفر حسین صاحب جی نور اللہ مرتضی صاحب گزارش بھی آئی ہے حضرت، اس کی گزارش بھی آئی ہے۔ وہ میرا شیخ میری قوم کا رہبر ہے کہاں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بیچاری عوام سوچ رہی ہوگی کہ طارق جمیل صاحب آئیں اور کبھی یہ درمیان کا روڑا جو حائل ہے، جی جی نہیں قاری صاحب، ایسی کوئی سوچ دور دور تک کی نہیں ہے۔ یقیناً علماء کرام میری توجہ کا مرکز ہے اور میں ان سے رجوع چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ وہ میرا شیخ میری قوم کا رہبر ہے کہاں، میرا محبوب میرا مرشد اکبر ہے کہاں، ایسا ملت میں کوئی ہادی اور رہبر ہے کہاں، سیدی مرشدی مولائی مظفر ہے کہاں، جن کے دیدار سے اللہ کی یاد آتی تھی، روح ایمان کو بھی تازگی مل جاتی تھی، زندگی نور ہدایت سے نکھر جاتی تھی، ان کی ہر بات ہر ایک دل میں اتر جاتی تھی۔ آہ وہ حکمتوں، آہ وہ حکمتوں دانش کا سمندر ہے کہاں، وہ میرا شیخ میری قوم کا رہبر ہے کہاں، میرا محبوب میرا مرشد اکبر ہے کہاں، غم کے دریا میں غرقاب سفینہ دل کا، کوئی منزل کا نشان ہے نہ پتہ ساحل کا، کون سلجھائے گا عقدہ بھی میری مشکل کا، راہبر ہے نہ کوئی خضر میری منزل کا، بہرحال وہ میرا شیخ میری قوم کا رہبر ہے کہاں، صدمہ ہجر میں ڈوبے ہوئے دیوانے ہیں، اب کہیں قلقل و مینا ہے نہ پیمانے ہیں، ساقی بادائے عرفاں ہے نہ مستانے ہیں، اب فقط بے خودیوں کیف کے افسانے ہیں۔ آہ وہ پیر تفسیر و احادیث و بلاغت کا امام، ناظم اعلیٰ مظاہر کا تھا کیا اونچا مقام، زندگی بخش تھا ہر دل کے لیے ان کا کلام، حاکم وقت بھی کرتا تھا عقیدت سے سلام، اب تصوف کرو
माशाअल्लाह। जज़ाकमुल्लाहु अहसनल जज़ा। हज़रात गिरामी, हम आपके जज्बात को सलाम करते हैं कि आप हज़रात रात